بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے تو اکثر بیشتر یہ سوال گردش کرتا ہی رہتا ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہوتا ہے اور کیا ہم اذان کے دوران کھا پی سکتے ہیں؟ اذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کیا اس سے روزہ ہو جاتا ہے؟ یہ بات ہے سمجھنے کی۔ تو آئیے ہم اس کے متعلق جانتے ہیں۔ اذان فجر جب ہوتی ہے تو یہ بات بڑی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اذان چاہے وہ فجر کی ہے، چاہے وہ ظہر کی ہے، چاہے وہ عصر کی ہے، چاہے مغرب کی ہے، چاہے وہ عشاء کی ہے، اذان ہوتی کیوں ہے؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ اذان اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فلاں نماز کا وقت ہو چکا ہے، اب آپ فلاح کی طرف آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ اسی طرح سے جب نماز فجر کے لیے اذان فجر دی جاتی ہے، اور اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اذان کے دوران کھا پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے بیچ میں جلدی جلدی بس کھا لیں، بس یہ پانی کا ایک گھونٹ رہ گیا، بس یہ اذان ابھی شروع ہی ہوئی ہے تو ابھی بس اس کے اندر جلدی جلدی کھا لیں۔ اکثر مساجد کے اندر یہ اہتمام بھی ہوتا ہے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، تو اکثر لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں ابھی دروشی پڑھا جا رہا ہے، صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے، ابھی اذان شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی کھا پی سکتے ہیں، ابھی پانی بھی پی سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ مسئلے کی بات ہے، یہ شرعی مسئلہ ہے کہ اذان جو ہوتی ہے یہ نماز کے لیے ہوتی ہے۔ اذان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، لہٰذا جب مؤذن جو ہے وہ درود و سلام پڑھتا ہے یا اذان شروع کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ اگر اس دوران آپ کھاتے پیتے ہیں یا درود پاک جب وہ پڑھا جا رہا تو اس دوران آپ کھاتے پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا روزہ نہیں ہے، اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ آپ کا روزہ آپ روزے داروں کے اندر اپنے آپ کو شامل نہیں کر سکتے۔ اکثر ہمارے سامنے یہ بھی سوال آیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بس یہ مولویوں کی کہنے کی باتیں ہیں۔ یاد رکھیں دین کوئی مولویوں کے گھر کا دین نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنی طرف سے دین اگر ایجاد کرنے لگے تو پھر تو ترقی ہو گئی، پھر تو سارے معاملات ہی حل ہو گئے۔ دین وہی ہے جو آپ کے اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، جو قرآن کا پیغام ہم تک پہنچا، دین وہی ہے۔ لہٰذا جو اس میں رد و بدل کرے گا وہ دارہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، جو اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ علماء کرام، مفتیان عظام آپ تک وہی بات پہنچاتے ہیں جو حق ہے، تو لہٰذا جب اذان فجر شروع ہو جاتی ہے تو اذان فجر سے پہلے سحری کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اذان فجر دی ہی اس لیے جاتی ہے کہ اب فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے، سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا اس سے پہلے آپ کھانا پینا جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ اس سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔